السلام علیکم، جمعہ مبارک آپ سب کو۔ آج جمعے کا دن ہے اور جو ہے وہ ٹوڈے از فرائیڈے، اور اس کے بعد یہ اچھی چیز ہے کہ 2 دن جو ہے وہ آف ہو جائے گا، جس میں ہم کچھ اپنے عید کی تیاریاں اور عید کی صفائیاں، ویسے تو بہت پیارا اور مبارک مہینہ چل رہا ہے جس میں ہم خوب کثرت سے اذکار کر رہے ہیں اور ڈیلی صدقہ کرنا اٹس ویری گڈ، جو میں کوشش کر رہی ہوں کہ تھوڑا بہت جتنا پاسبل ہو ہم کر سکیں، اور جو ہے وہ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہمیں سکون دیتی ہیں، خوشیاں دیتی ہیں، تو ان کو مس نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو میری بریک تھی، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے جلدی جلدی کچھ باتیں بھی کر لی جائیں، اور میرا ناشتہ جو میں نے صبح بنایا تھا وہ ہاف کھایا تھا میں نے، اور ہاف رہ گیا، کیونکہ جب کالز آ رہی ہوتی ہیں کنٹینیوسلی تو ان بٹوین ہم پانی اور چائے تو پی سکتے ہیں، کافی پی سکتے ہیں بات کرتے ہوئے کسٹمر سے، لیکن ہم کھا نہیں سکتے۔ تو میں ابھی بریک کا ویٹ کر رہی تھی، اور جیسے ہی میری بریک سٹارٹ ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کچھ باتیں کر لی جائیں۔ باتیں یہ ہیں کہ میں بہت سارے لوگوں کی جو ہے ٹک ٹاکس پہ، فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں وین ایور آئی ایم گیٹنگ ٹائم، اور کچھ چیزیں مجھے سرپرائز کرتی ہیں، کچھ چیزیں اپسیٹ بھی کرتی ہیں، کچھ چیزیں خوشی بھی دیتی ہیں، کیونکہ وہ کنٹینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بینگ اے کنٹینٹ پرووائڈر، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم آگے لوگوں کو دیکھنے کے لیے کیا بتا رہے ہیں یا کیا چیز شیئر کر رہے ہیں۔ اچھا، موسٹلی لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی لائف سٹائل کو دیکھ کے انسپائر ہو جاتے ہیں اور کمپیریزن شروع کرتے ہیں اپنی لائف سے، کہ دیکھو اس کا گھر کتنا پیارا ہے، اور دیکھو ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، اور وہ کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ اپنی لائف کا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم کینیڈا آئے تھے، اور ہم لوگ جن فیملیز کے ساتھ ہمارا انٹریکشن تھا، دے آلریڈی سیٹلڈ ہیئر، وہ لوگ یہاں پہ ماشاء اللہ 19 سال سے، کوئی 8 سال سے، یا کوئی 12 سال 13 سال سے سیٹل تھا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم شروع میں آئے تو ہم رینٹ پر رہے، اور رینٹ پہ رہے تو ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوا رینٹ پہ رہنے سے، کیونکہ شروع میں جب آپ آتے ہیں کسی جگہ پہ آ کے آپ زیرو سے لائف سٹارٹ کرتے ہیں، تو آپ کو یہ چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہیں کہ ہمیں جاتے ہی وہ سب کچھ نہیں مل جائے گا جو ہم ایک ملک میں چھوڑ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بھی یہی مائنڈ سیٹ بنا کے ہم آئے تھے۔ تو اسٹارٹنگ میں آ کے دوسروں کی سجے ہوئے گھر دیکھ کر، اور ان کی لائف سٹائل کو دیکھ کر کہ وہ کیا پہن رہے ہیں عید پہ یا ایونٹس پہ، دیکھ کے بالکل بھی ہم کمپلیکس میں نہیں آئے، کیونکہ شکر الحمدللہ ہم ایک سیٹل لائف گزار رہے تھے پاکستان میں، اور پاکستان سے جب ہم یہاں آئے تو ہمیں پتہ تھا کہ ہم بھائی زیرو سے سٹارٹ کریں گے، جاب ڈھونڈنی ہے، جاب کرنی ہے، اور لائف کو سیٹل کرنا ہے۔ ابھی بھی ہم سیٹلنگ فیز میں ہیں، اتنا جلدی نہیں کہہ سکتے کہ وی سیٹل ڈاؤن، ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے جو سٹارٹنگ میں چیزیں شیئر کی لوگوں کے ساتھ، اپنا کچن، اپنا بیک یارڈ، تو وہ شیئر کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کو بھی کمپلیکس میں لانا، یا لوگ یہ سوچیں گے دیکھو اس کے پاس کتنا ہے ہمیں نہیں ہے، نہیں۔ جب ہم آئے تھے تو ہم نے جن لوگوں کو دیکھا تھا ان کی لائف سٹائل ہم سے بہت زیادہ گنا بہتر تھی، اور شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہم اس پہ راضی ہیں، اور ہمیں جتنا رب نے دیا ہم اس پہ راضی ہیں۔ تو ہم نے کوئی ایسی ڈس ہارٹ نہیں ہوئے ہم لوگ، اور ہم محنت کرتے رہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی، ہم بھی آہستہ آہستہ ساری چیزیں کر لیں گے، اور ہم کر رہے ہیں، شکر الحمدللہ۔ محنت کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے جسے ہم نے فالو کیا ہوا ہے، محنت ہم کر رہے ہیں، کوشش ہم کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ 3 چیزیں جو بولی جاتی ہیں کہ صدقہ، دعا اور محنت، وہ تینوں چیزیں ہو رہی ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کامیابی نصیب کریں گے۔ اور یہ مہینہ ہی اتنا خاص ہے، اتنی پیاری پیاری دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے لو لگا کے اور بہت اللہ کا قرب حاصل کر کے اور دعائیں مانگنے کا ٹائم ہے، تو وائی ناٹ، اس ٹائم پیریڈ کو مس نہیں کیجیے گا، اچھی اچھی دعائیں کیجیے گا۔
تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم جو ہم کنٹینٹ پرووائڈرز ہوتے ہیں، جو کنٹینٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کوئی بھی اپنا پرسنل لائف ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ چیز مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ ہم کوئی ہرے ہرے باغ نہ دکھائیں لوگوں کو، ریئلٹی سے قریب رہ کر باتیں شیئر کریں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. کسی کو ڈسہارٹ نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کو ایسی بات نہ کہیں کہ وہ مایوس ہو جائے. نہیں، دوسروں کی امید بڑھائیں، دوسروں کی خوشیوں میں اضافہ کریں. دیکھیں دنیا میں ویسے ہی اتنی افراتفری، اتنی الجھنیں، اتنی مشکلیں ہیں، اور اگر انسان فون کھولے اور فون میں اسکرین پہ اسے کوئی 10 منٹ کی بھی کوئی ویڈیو نظر آئے اور وہ ویڈیو تو ہے وہ سن کے دیکھ کر اور زیادہ اپسیٹ ہو جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کے لیے پازیٹیوٹی اور اچھی بات پھیلا سکتے ہیں تو وہ کریں، جو کہ ایم ہونا چاہیے. اور فیکٹس پہ رہ کے بات کرنا زیادہ بہتر ہے، نہ کہ جو ہے وہ سنی سنائی بات کی جائے. جی، تو بات ہو رہی تھی کہ ہم بینگ اے کنٹینٹ پرووائڈر، ہمارا یہ نہیں، ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جو ہے وہ جو بھی بات کریں وہ سوچ سمجھ کے کریں. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں میری اماں کہتی تھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان کیوں دی ہے. تو میں نے بڑا معصومانہ سا جواب دیا اپنی اماں کو، کیونکہ میں چھوٹی تھی. تو میں نے امی سے کہا کہ امی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے زبان اس لیے دی ہے تاکہ ہم بول سکیں، اگر ہماری زبان نہیں ہوتی تو ہم بول ہی نہیں سکتے. تو امی نے کہا کہ اس طرح تو جانوروں کو بھی زبان دی ہے اللہ نے، لیکن آپ تو جانوروں کی بولی نہیں سمجھ سکتے. میں نے کہا ہاں، یہ سمجھ کی بات ہے، لیکن یہ کہ میں جو بولتی ہوں آپ سمجھ جاتی، تو اللہ نے ہمیں زبان اس لیے دی ہے کہ ہم بول سکیں. تو پھر امی نے کہا اچھا ہمیں دانت کیوں دیے ہیں؟ تو میں نے کہا دانت ہمیں کھانا کھانے کے لیے دیے ہیں، دانت ہمیں چبانے کے لیے دیے ہیں. تو اماں نے کہا بالکل صحیح جواب. اگر سوچا جائے تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان بولنے کے لیے دی ہے اور دانت ہمیں کھانا چبانے کے لیے دیے ہیں، لیکن ہماری زبان کو دانتوں کے بیچ میں اس لیے رکھا تاکہ وہ سیف رہے. اسی طرح جب بھی کچھ بولو تو بولنے سے پہلے تھوڑا سا پاز لو اور سوچو کہ میں کیا بولنے جا رہی ہوں، اور میرے جو الفاظ ہیں کیا وہ کانٹے تو نہیں ہیں جو دوسروں کو چبھ جائیں گے، یا میرے الفاظ ایسے تو نہیں ہیں جو الفاظوں میں دانت ہو جو کسی کو کاٹ لیں گے. اچھا، میں چھوٹی سی تو میں نے بڑی غور کیا میں نے ان چیزوں پہ، بھائی ایسے کیسے کہ جو ہے وہ ہم کوئی الفاظ بولیں اور وہ اگلے کو چبھ جائے اور اگلے کو فیل ہو جائے. پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہاتھ کی مار سے الفاظ کی مار بھی زیادہ وہ ہوتی ہے، اثر کرتی ہے. لفظ اثر کرتے ہیں انسانوں پہ، جو اثر کرنا چاہے. جو ڈھیٹ ہیں ان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے الفاظوں کا چناؤ ہمیں بہترین رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. سلیکشن آف ورڈس، کہ آئدر ہم کسی پروفیشنل کارپوریٹ ورلڈ میں یا میٹنگ میں یا کسی جگہ پہ بھی بات کر رہے ہیں تو ہمیں کیسے بات کرنی چاہیے پروفیشنلی، پھر پرسنلی ہمیں کیسی بات کرنی چاہیے. اسی طرح ہم جو بھی بولیں ہمیں سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، کیونکہ ہمارے الفاظ آگے لوگوں پہ کس طرح اثر کریں گے وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں. اور اپنی بات چیت میں زیادہ حصہ سچ کا شامل رکھیے. آج کل لوگ جو ہے وہ کچھ بھی اٹھا کے کچھ بھی بول دیتے ہیں کہ صرف ہمارے ویوز آ جائیں گے اور ہماری واہ واہ ہو جائے گی، ہم وائرل ہو جائیں گے. تو زندگی میں آپ کو بہت سارے ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں، اور جس سے آپ کی لائف جو ہے اپ سائڈ ڈاؤن آ جاتی ہے. لیکن ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں میں پازیٹیوٹی اور خوشیوں میں اضافہ کریں، کیونکہ ہمارا ایک لفظ کسی کی دل آزاری کر سکتا ہے، کسی کی امید کو ختم کر سکتا ہے. تو بینگ اے کنٹینٹ پرووائڈر اور کنٹینٹ میکر جو ہے وہ ہمارا یہ فرض ہے اور ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگوں کی پازیٹیو اور ہوپس میں اضافہ کریں. تو مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. اسی طرح آپ سے میٹھی میٹھی اور اچھی اچھی باتیں ہوتی رہیں گی، جو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریئلسٹک باتیں نہیں ہیں، بس دل بہلانے کو غالب یہ خیال. اچھا، ایسا نہیں ہوتا. لفظ آپ کی مزاج پہ بڑا گہرا اثر چھوڑتے ہیں. تو اسی طرح میری باتوں کو سنتے جائیے، اور اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگے تو وائی ناٹ اس سے مستفید ہوئیے.
میرے چینل کو لائک ضرور کیجیے گا اور فالو بھی ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.